बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ के करीबी साथी नाराज़ हो गए हैं और दो उनकी सीटें हैं। शहबाज शरीफ से अगर 2-3 सीटें आगे पीछे हो जाएं, शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरने का ख़तरा है। और वो मामला ये है कि इन दो लोगों की वजह से हमारे इदारे बड़ा सख्त एक्शन लिया गया है, इदारों की तरफ से बड़ा सख्त स्टांस लिया गया है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो MQM है उसने भी अभी से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और MQM की तरफ से भी आज थ्रेट किया गया है मौजूदा हुकूमत को। क्या ये हुकूमत चल पाएगी और क्या जो हालात हैं ये इस हुकूमत को मज़ीद चलने देंगे, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे एहसन इकबाल ने आज खुलकर बता दिया है कि वो अपने मुखालफिन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और साबिक जो वज़रा हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाएंगे और सियासी इंतकाम का उनको निशाना बनाया जाएगा। ये आज उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि गरीदा फ़ारूकी की तरफ से एक कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है FIA में। ये वो लोग हैं, जब कंवल शोज़म ने एक कंप्लेंट दायर करवाई थी और दर्ज करवाई थी और उस वक्त चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का भी ये कहना था कि आप FIA को दरख्वास्त नहीं दे सकते, आपके पास हत्क इज़्ज़त का दावा है, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। और ये जो सारे के सारे सहाफ़ी थे ये कहते थे कि हालांकि हम इस मामले के ऊपर एक बात करते थे कि वो ख़ातून है और ख़ातून पर इतने गलत किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इस वजह से FIA को चाहिए कि वो कार्रवाई करे। लेकिन क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने कार्रवाई ना होने दी और उस पर एक बहुत बड़ा तबका था सहाफ़ियों का जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि कंवल शोज़म की दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई हो। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA थी, वो एक अलग मामला है, लेकिन एक ख़ातून की रेस्पेक्ट करना, जैसे गरीदा फ़ारूकी हैं, कोई भी ख़ातून हो उसकी रेस्पेक्ट करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। आप उससे इख्तलाफ करें, आप उसके ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं मेरिट पर करें, दलाइल के साथ करें, ज़ातियात के साथ तो कोई किसी का लेना देना नहीं होता। बहरहाल अब वही गरीदा फ़ारूकी एक दरख्वास्त लेकर गई हैं FIA के पास और बाकायदा वो अपने नाकदीन को डरा धमका भी रही हैं। उनकी तरफ से लाहौर जलसे में अपने ख़िलाफ़ प्ले कार्ड लहराने वाले जो पाकिस्तानी शहरी थे उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी है तहरीक इंसाफ के उस रुकन के ख़िलाफ़ जिसने एक कोई प्ले कार्ड था गरीदा फ़ारूकी के ख़िलाफ़ उसको लहराया था। और साथ उसने तंबीह भी जारी की है और एक ट्वीट किया है और कहा है कि तौहीन अमेज़ चीज़ें फैलाने वालों को FIA में जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि FIA भी ऐसी हरकत करने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। जिस FIA के बारे में ये हमेशा ये कहते रहे हैं कि मोहसिन बेग का केस हो या असद तूर का केस हो, किसी का भी केस हो, कि FIA इस तरह के मामलात न करे, FIA इस तरह की चीज़ें न करे। अगर आपको प्रिविलेज हासिल है बतौर सहाफ़ी, अगर कोई यूट्यूबर है उसको अगर प्रिविलेज हासिल है तो फिर वो भी एक सोशल वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर है, तो फिर उसको भी प्रिविलेज होनी चाहिए। क्योंकि ये मामला आप लोगों ने शुरू किया और ये मामला तो फिर आगे बढ़ेगा। इस वजह से अब FIA में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और गरीदा फ़ारूकी ने कहा है कि मैं इस मामले पर किसी को माफ़ नहीं करूंगी और जो मेरे ख़िलाफ़ बात करेगा, जो मेरी तौहीन करेगा, मैं उसके ख़िलाफ़ FIA में जाऊंगी। और उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाएं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये जैसे मरीम नवाज़ अब कहती हैं इमरान ख़ान को कि आप ऐन शिकन हैं, आपने आइन को तोड़ा है। जैसे नवाज़ शरीफ लंदन में बैठकर आइन और कानून का सबक देते हैं, मरीम नवाज़ इदारों की इज़्ज़त का सबक देंगी, तो ये वो सारी चीज़ें जो कौम को कहाँ हज़म होती है, फिर कौम परेशान तो होगी। यही वजह है कि कौम की परेशानी बढ़ती जा रही है और वो कम होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ एहसन इकबाल की तरफ से ये आज कहा गया है और एक पैगाम दिया गया है कि आइन शिकनों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ज़ेर गौर है। अब आइन शिकन कौन है? वो इनकी नज़र में वही हैं जो इनके ख़िलाफ़ हैं। बाकी अगर ये आइन के ख़िलाफ़ जाते हैं, ये आर्टिकल 248 के होते हुए गवर्नर के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें ले जाएं, ये तौहीन अदालत की दरख्वास्तें तक दायर करने की बातें करें, ये आर्टिकल 63A बनाकर उसके मूजद हैं वो बना के उसके ख़िलाफ़ अदालतों में आर्गूमेंट करें, वो सारा कुछ जायज़ है। अब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्की आइन और कानून से खेल रहे हैं, आइन शिकनों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ज़ेर गौर है। और उन्होंने ये भी कहा है
کہ یہ جو جتنا معاملہ ہے سارے معاملے پر ہم جس طریقے سے جن کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو، انہوں نے آئین توڑا ہے، ان آئین توڑنے والوں کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ ہمارا پہلا مقصد ہے، اور ہم ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم بہت جلد اس کے اوپر کارروائی کریں گے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آگے بڑھے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، ان کا نام ای سی ایل میں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے دھڑا دھڑ لوگوں کے نام ای سی ایل میں سے نکالے گئے ہیں، تقریباً 3000 لوگوں کے نام ای سی ایل میں سے نکالے گئے ہیں، جن میں سے یہ سارے سیاستدان ہیں اور ساتھ جو افسران تھے، جو بیوروکریسی کے لوگ تھے۔ آج جب آدھ چیمہ کے بارے میں نیوز یہ چل رہی تھی کہ وہ دل برداشتہ ہو کر، اتنا لوٹا ہے ملک کو، اتنا لوٹا ہے، دل برداشتہ وہ اب ہوئے ہیں جب ان کے خلاف انکوائری بھی ختم ہو گئی ہے، ان کو کلین چٹ مل گئی ہے اور ای سی ایل سے نام بھی نکال دیا گیا ہے، اب وہ فیملی کے ساتھ باہر سیٹل ہو جائیں گے۔ اور میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر ان کا نام ای سی ایل میں تھا کسی کا، اور وہ بیرون ملک بھاگ جاتا ہے اور وہ واپس نہیں آتا اور عدالتوں کا اشتہاری ہو جاتا ہے، تو جو لوگ ان کا نام ای سی ایل میں سے نکال رہے ہیں، کیا ہماری رات 12 بجے کھلنے والی عدالتیں بھی اس کے اوپر کبھی سوال پوچھیں گی کہ کیا ان کی ذمہ داری بنتی ہے جو آج دھڑا دھڑ لوگوں کو بیرون ملک بھجوا رہے ہیں یا ان کا نام ای سی ایل میں سے نکال رہے ہیں؟ دوسری طرف رانا ثناءاللہ کا نام اس وقت تک ای سی ایل میں ہے، اور جیو نیوز نے بڑی بریکنگ نیوز کہ جمہوریت دیکھیں کتنی بڑی جمہوریت ہے کہ جس ملک میں وزیر داخلہ کا اپنا نام ای سی ایل میں ہے، جس نے اپنا نام ابھی تک نہیں نکالا، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ باقی لوگوں کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے ہیں لیکن رانا ثناءاللہ کا نام ابھی تک موجود ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر تو کوئی یہ کہے کہ رانا ثناءاللہ کا نام ای سی ایل میں اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ ان کے خلاف کیسز ہیں، تو جن کو وزیر داخلہ بنایا جا سکتا ہے تو ان کا نام ای سی ایل میں رکھ کے کیا کرنا ہے آپ نے، جب آپ نے اتنا بڑا عہدہ دے دیا ملک کی، جہاں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں ملک کی سیکیورٹی اور ملک کی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں، جب وہ آپ نے رانا ثناءاللہ کو دے دیا تو پھر ای سی ایل میں نام نہ رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ قوم کو بیوقوف نہ بنایا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ نہیں رانا ثناءاللہ کا نام ای سی ایل میں ہے اور اس کا نام نہیں نکلا۔ وہ نام نکلے نہ نکلے اب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا۔ دوسری طرف جو ایم کیو ایم کی طرف سے، ایم کیو ایم اب اس بات پر کیونکہ بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے، کل ایک افطار ڈنر تھا ایم کیو ایم کا، اور ان کے کارکنان نے جتنے سخت سوالات پوچھے، اور خالد مقبول صدیقی بار بار ان سے کہتے رہے کہ ہم نے جس بھی حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے ہیں یا معاملات کیے ہیں وہ ہم نے آپ کے لیے کیے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جس پر وہاں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ آپ نے کون سے حقوق کی ہماری جنگ لڑی ہے؟ ہم تو پچھلے 3.5 سال آپ عمران خان کو بلیک میل کرتے رہے ہیں، کارکنان کو کچھ نہیں ملا، جو بھی ملا ہے وہ آپ کو وزارتوں کی حد تک ملا ہے، اور آپ کے وزیر اپنے حلقے میں آتے تک نہیں تھے۔ اب خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ہم نے بنائی ہے تو ہم حکومت گرا بھی سکتے ہیں، اگر ہم حکومت بنانا جانتے ہیں تو ہم حکومت گرانا بھی جانتے ہیں۔ یہ دھمکی وہ شہباز شریف کو لگا رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کراچی ایک نیا صوبہ بنانے کا، جو کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے گی۔ کیونکہ وہ اجازت نہیں دے گی تو یہ جو معاملہ ہے ان کی لڑائی، کیونکہ خالد مقبول صدیقی نے اپنے کارکنان کو یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے معاہدوں پر جو ہمارے ساتھ وفاقی اور صوبائی حکومت نے معاہدے کیے ہیں، اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اگر 7 لوگ چھوڑتے ہیں تو شہباز شریف کی حکومت 2 ووٹوں پر ٹکی ہوئی ہے، اور 7 لوگ چھوڑتے ہیں تو شہباز شریف کی حکومت تو ویسے ہی چلی جائے گی۔ دوسری طرف شہباز شریف کے سامنے ایک بڑا امتحان یہ ہے کہ محسن داوڑ اور علی وزیر، یہ 2 وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ریاست سے غداری کے، اداروں کے خلاف جو غلط زبان استعمال اور گالم گلوچ کرنے کے، اور بیرونی جو اعلیٰ کار تھے بھارت اور اس وقت اشرف غنی، ان کے اعلیٰ کار بننے کا الزام ہے، اور مختلف کیسز ہیں۔ پوری قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو بھی اداروں کا دشمن ہوگا پوری قوم بھی اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ صرف ایک امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے کے لیے ان 2 لوگوں کا بھی سہارا لیا گیا، کیونکہ وہ 2 ووٹوں سے تو یہ جیتے ہیں۔ اس کے لیے نہ صرف سندھ ہاؤس کو، کراچی میں یہ علی وزیر قید ہیں، حراست میں ہیں، کراچی سے ان کو سندھ ہاؤس میں لایا جاتا ہے، وہاں پروٹوکول سے رکھا جاتا ہے، ایک کمرے کو سب جیل ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور پھر وہ آتے ہیں اسمبلی میں۔ محسن داوڑ نے جانا تھا، آپ جانتے ہیں کہ ایک سرکاری جو شہباز شریف کی قیادت میں ایک سرکاری وفد جا رہا ہے سعودی عرب، نام عمرے کا ہے، آپ بھی بہتر جانتے ہیں کیوں جا رہے ہیں،
لیکن اس میں فضل الرحمان جن کا سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں اور مریم نواز وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ سرکاری جو جتنے بھی وفد بناتے ہیں یا جس طریقے سے یہ دوروں پر جاتے ہیں تو کیسے اپنے دوستوں کو، ابھی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیم صافی بھی ہو، حامد میر بھی ہو، غریدہ فاروقی بھی ہو، آسمہ شیرازی بھی ہو، یہ سارے لوگ بھی جا سکتے ہیں، پھر ان کا بھی حق بنتا ہے۔ محسن داوڑ نے بھی جانا تھا، محسن داوڑ نے جانا تھا، لیکن محسن داوڑ کا نام ECL میں تھا اور ECL سے ان کا نام نہیں نکالا گیا۔ کیوں نہیں نکالا گیا؟ کہ جن کا خوف ہے ان کے خوف کی وجہ سے یہ نام نہیں نکالا گیا۔ اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ECL سے نام نہ نکلنے پر رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کا شہباز شریف کے ساتھ سعودی عرب جانے کا معاملہ لٹک گیا ہے۔ اور ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ محسن داوڑ کے خلاف کیسز تھے اور ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ ریاست سے بغاوت اور ریاست سے غداری کے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا نام ECL میں سے نہیں نکالا جا سکتا تھا اور ان کا نام ریاست مخالف کیٹیگری میں ہونے کی وجہ سے نہیں نکالا گیا۔ اور محسن داوڑ اور علی وزیر نے کہا ہے کہ اگر ہمارا نام ECL میں سے نہیں نکالا جاتا، ہمیں بیرون ملک امریکہ اور باقی اپنے جو سابقین ہیں ان کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو پھر ہم بھی سوچیں گے کہ ہم نے اس حکومت میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا۔ جب محسن داوڑ کو آپ نے اجازت دی کہ قومی اسمبلی کا فلور استعمال کر کے وہ اداروں کے خلاف باتیں کرے، علی وزیر کو آپ نے یہ اجازت دی ہے، تو پھر ECL میں نام رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس ECL سے نام نہ نکالنے کی وجہ سے شہباز شریف پھنس گئے ہیں۔ شہباز شریف نہ محسن داوڑ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ڈنڈے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے اب یہ معاملہ، کیونکہ پرسوں یہ انہوں نے جانا ہے سعودی عرب اور ابھی تک محسن داوڑ کا نام ECL میں ہے، اور یہ ECL سے نام کیا نکالا جاتا ہے نہیں نکالا جاتا، کیا کہیں پر کوئی جا کے انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، یا یہ ایک معاملہ طویل کھچاؤ پیدا کرے گا جس کی وجہ سے شہباز شریف کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔